السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مدد مانگی جا سکتی ہے، اگر زندوں سے مانگی جا سکتی ہے تو مردوں سے مانگی جا سکتی ہے۔ آپ اگر پانی اپنی ماں سے مانگ سکتے ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتے؟ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، زندوں سے آپ، میں نے پہلے کہا نا، زندوں سے آپ مدد مانگ سکتے ہیں۔ یہ میرے بھائی اچھے خاصے زندہ ہیں، میں انہیں بولوں پانی لے آؤ تو یہ لے کے آ جائیں گے۔ میری والدہ زندہ ہیں، جب وہ زندہ تھی میں ان سے روٹی بھی مانگتا تھا، وہ مجھے دیتی تھی۔ جب وہ مر گئیں میں ان کی قبر پہ جا کے کہوں ماں مجھے روٹی دے، بھوک لگی ہے، دے گی؟ بولو نا۔ باپ میرا مر گیا، مرے ہوئے باپ کی قبر پہ جا کے بولو بابا پیسے دیں، پیسوں کی ضرورت ہے، دے گا؟ وہ نہیں دے گا۔ تو زندے، یہ دنیا دارالاسباب ہے، دنیا سبب کی جگہ ہے۔ یہاں انبیاء کو بھی سبب کی ضرورت پڑی، انہوں نے استعمال سبب کو کیا۔ اونٹ پہ سواری کی، اونٹ سبب ہے، سواری کی، گھوڑوں پہ سواری کی۔ دنیا دارالاسباب ہے۔ جب دنیا سے تعلق ختم ہو گیا، انسان موت کی آغوش میں چلا گیا، قبر میں چلا گیا، اب اس کا دنیا سے تعلق کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اب وہ دنیا سے کچھ بھی کر نہیں سکتا۔ اگر وہ مدد کر سکتا یا وہ سن سکتا تو پھر جب وہ مر گیا تو اسے کفن کس نے پہنایا؟ کس نے پہنایا؟ آپ نے۔ اسے قبر میں کس نے اتارا؟ اگر وہ ایسے تھے تو کفن بھی خود پہنتے، غسل بھی خود کرتے، قبر میں بھی خود اترتے۔ ایسا ہوا نہیں۔ مشرک ہونے کے لیے، جب بندہ مشرک ہوتا ہے، سب سے پہلے اللہ اس کی عقل کو چھینتا ہے، وہ عقل استعمال نہیں کرتا۔ مشرک سے پہلا اللہ عذاب یہ دیتا ہے کہ اللہ اس کی عقل کو سلب کر لیتا، پھر وہ عقل سے کام لیتا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ مردہ ہیں، یہ سنتے نہیں ہیں۔ معاذ اللہ آپ قرآن کا انکار کر کے کہتے ہو نہیں یہ سنتے ہیں۔ کس کی سننی چاہیے؟ قرآن کی؟ قرآن کی کیوں نہیں سنتے؟ قرآن تو واضح کہتا ہے کہ یہ جو جن کو آپ پکارتے ہو یہ مردہ ہیں، یہ سنتے، انہیں خود نہیں پتا ہم کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔